السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے عشق بلا خیز۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، اس کا دل رو رہا تھا، اس کا خوبصورت چہرہ مرجھائے ہوئے پتے کی طرح زرد اور جذبات سے عاری تھا۔ آج پھر نوید نے اس کا دل دکھایا تھا، اس کے پیار کو ٹھوکر مار کر چلا گیا تھا۔ کاش وہ عرشی کا دل کھول کر دیکھ سکتا کہ وہ نوید سے کس قدر ٹوٹ کر پیار کرتی ہے۔ عرشی کے جذبات کی ذرا برابر پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ یہ کہہ کر چلا گیا، عرشی پلیز تم مجھے بھول جاؤ، پلیز میں تم سے پیار نہیں کرتا۔ اور عرشی جس کے دل میں نوید کے لیے بے لوث محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، خاموشی کی تصویر بنی کھڑی رہی۔ اس کے زبان سے ایک جملہ بھی ادا نہ ہو سکا۔ ہاں البتہ اس کی آنکھوں سے آنسو ضرور برسے جو چیخ چیخ کر نوید کی بے وفائی پر بین کر رہے تھے۔ وہ عرشی جس نے نوید کے ساتھ اپنا خوشگوار بچپن بتایا تھا، وہ عرشی جیسے بچپن ہی سے نوید کے نام سے منسوب کر دیا گیا، جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ نوید کے یادوں سے سجایا تھا، جس کے جسم میں نوید کے نام کی سانسیں چلتی تھیں، جس کی آنکھوں میں نوید تھا۔ آخر کیسے وہ بھلا دیتی اس نوید کو جو خود سے زیادہ عرشی کو چاہتا تھا، جس نے عرشی سے محبت کے عہد و پیمان کیے تھے، جس نے کبھی عرشی کے وجود کو بری نظر سے نہ دیکھا تھا اور ہمیشہ یہ ولہانہ محبت بھری نظر پاکیزگی کے پانی میں دھو کر اس کے وجود پر ڈالتا تھا۔ وہ اتنا بدل کیوں گیا؟ اتنا بے پرواہ، اتنا لا تعلق اور اتنا بے وفا کیسے ہو گیا؟ جو بھی تھا عرشی کا دل تو ٹوٹ گیا تھا، کرچی ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ نوید کے باتوں کو مذاق سمجھی، لیکن جب نوید نے اس سے یہ کہا میں تم سے پیار نہیں کرتا، پلیز عرشی میرا پیچھا چھوڑ دو خدا کے لیے، تو عرشی چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ اور جب اس نے نوید کی آنکھوں میں سچائی پڑھنے کی کوشش کی تو اس نے نظریں جھکا دی۔ عرشی اور نوید دونوں کزن تھے، پہلے گاؤں میں رہتے تھے، 3 سال پہلے ہی شہر آئے تھے۔ عرشی اور نوید نے اکٹھے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں رہنے لگے۔ ان کا پیار مثالی تھا، سب کو معلوم تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں اور مستقبل میں ایک دوسرے کے جیون ساتھی بھی بننے والے ہیں۔ 1 ماہ پہلے نوید اپنے آبائی گاؤں اپنے ایک دوست سے ملنے گیا۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد نوید کچھ اکھڑا اور پریشان سا رہنے لگا۔ اس کا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا۔ وہ نوید جو یونیورسٹی کا ایک شوخ و چنچل اور نمایاں اسٹوڈنٹ تھا، اب ہر وقت بجھا سا رہتا تھا۔ یہ بات یونیورسٹی کے علاوہ اس کے گھر والوں نے بھی محسوس کی، لیکن وہ کسی سے کچھ نہ کہتا، سوائے اس کے کہ کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لوگوں نے اس سے مزید خریدنا چھوڑ دیا، لیکن عرشی اس کی پریشانی میں اس سے تنہا چھوڑنے والی نہیں تھی۔ وہ نوید سے ہر وقت پوچھتی، نوید مجھے تو بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ دیکھو میری طرف، کیا تمہیں مجھ سے پیار نہیں ہے؟ اور نوید بیزار ہو کر اس سے دور چلا جاتا، جیسے اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہو۔ عرشی اس کی بے رخی برداشت نہ کر پاتی، اس لیے وہ ہر وقت سائے کی طرح نوید کے ساتھ رہنے لگی اور اس سے پوچھنے لگی کہ آخر بات کیا ہے۔ ایک بات جو اس نے خاص طور پر محسوس کی تھی کہ جب بھی وہ نوید کے قریب ہوتی، کوئی اندیکھی ہستی اس سے نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتی، لیکن کسی وجہ سے کچھ نہ کر پاتی۔ اس واضح طور پر محسوس ہوتا جیسے کوئی اس سے خون خار انداز سے گھور رہا ہے۔ نوید واقعی عرشی سے دور رہنا چاہتا تھا۔ جب بھی عرشی اس کے ساتھ ہوتی، ایک انجانا سا خوف اس پر طاری رہتا، جیسے ابھی کوئی خون خار جانور آ کر اسے چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ عرشی اپنے بیڈ پر بے سود پڑی تھی۔ اسے نوید کی پریشانی اور بے رخی کا سرا نہیں مل رہا تھا۔ وہ بار بار پریشانی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ سارا دن اس نے یہی سوچنے میں گزار دیا کہ نوید کی پریشانی کیسے دور کرے۔ شام کے قریب اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی امی پریشانی کے عالم میں اندر آئیں۔ اے امی کیا بات
بات ہے خیریت؟ عرشی نے ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بیٹا اس کی امی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کیسے کریں۔ کیا بات ہے امی؟ عرشی نے پھر پوچھا۔ بیٹا وہ نوید، کیا ہوا نوید کو بتائیں نا۔ عرشی نے بے قراری سے پوچھا۔ نہیں بیٹ کچھ نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا؟ بیٹا ابھی نوید کی امی کا فون آیا تھا، نوید نے منگنی توڑ دی ہے اور انگوٹھی بھی بھجوا دی ہے۔ کیا منگنی توڑ دی؟ عرشی نے حیران ہوتے ہوئے دہرایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ بیٹا صبر کرو۔ اس کی ماں نے اس کے سر کا بوسہ لیا اور روتے ہوئے باہر چلی گئی۔ عرشی ساکھ سی ہو گئی۔ بیتے دنوں کے خوشگوار واقعات و لمحات جو نوید کے ساتھ اس نے گزارے تھے اس کی آنکھوں میں گھوم گئے۔ نوید کے لیے وہ اپنے خدا سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی، جس کی چھوٹی سی پریشانی سے وہ دل برداشتہ ہو کر آنکھیں بھگو دیتی تھی۔ اس نے اپنے جسم پر پڑی کتاب کھولی جس میں اوپر ہی نوید کی تصویر پڑی تھی۔ اس نے تصویر اپنے نظروں کے سامنے پکڑی اور نم آلودہ آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ وہ تصویر پھاڑنے لگی ہی تھی کہ اچانک اس کے ضمیر سے آواز آئی، تصویر تو پھاڑ دو گی لیکن دل کا کیا کرو گی؟ کیا دل سے نوید کو نکال پاؤ گی؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر تصویر کو کتاب میں دوبارہ رکھ کر پرس پر اٹھایا، جوتے پہنے اور باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ شام کو نوید کس پارک میں جاتا ہے۔ پارک پہنچ کر نوید کو تلاش کرنے میں زیادہ دقت نہ ہوئی۔ نوید ایک کونے میں بینچ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ جو ہی نوید نے اس کی طرف دیکھا، ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ یوں چیٹا، تم نے تو منگنی توڑ دی اور بے فکر ہو گئے، لیکن میری زندگی تو تباہ کر دی نا تم نے۔ اب بتاؤ مجھے اس پیار کا حساب کون دے گا جو میں نے تم سے کیا؟ میں کیسے بھلاؤں گی تمہیں، تمہارا جھوٹا پیار؟ بولو، جواب دو، میں کیسے بھلاؤں گی؟ عرشی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوید کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بوجھل قدموں سے عرشی کے قریب آیا۔ مجھے بھلانا ہی بہتر ہے تمہارے لیے، یہ کہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر ایک طرف چل دیا، جبکہ عرشی وہیں بیٹھ کر بھیگی آنکھوں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ سنا ہے پیار، محبت، الفت، چاہت، یہ سب ایک ہی پہلو کے چار نام ہیں، لیکن عشق ان سے قطعاً مختلف ہے۔ محبت میں جسم پگھلتا ہے، دل روتا ہے، لیکن عشق میں روح جلتی ہے، اور عرشی کی کیفیت بھی یہی تھی۔ اس کی روح سلک رہی تھی کیونکہ اس سے نوید سے عشق ہو چلا تھا۔ وہ گھر آ گئی اور ساری رات روتی رہی۔ رات کے 2 بجے تہجد پڑی اور خدا سے دعا کرتی رہی، نہیں نوید نہیں، خدا کی قسم میری روح میرا جسم چھوڑ دے گی لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی، اور وہ وہیں جائے نماز پر سو گئی۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔